من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ اور آپ کہہ دیجئے الحق من ربکم کہ حقیقت آپ کے رب کے پاس ہی ہے، فمن شاء فلیؤمن جو چاہے اسے مان لے، ومن شاء فلیکفر جو چاہے انکار کرے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، احاط بہم سرادقها اس کے شامیانے اسے ڈھانپ لیں گے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ اور اگر انہوں نے وہاں پانی مانگا تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پانی دیا جائے گا، یشوی الوجوہ جو ان کے چہروں کو جلا کے رکھ دے گا، بئس الشراب وہ بہت بری پینے کی چیز ہے، ساءت مرتفقہ اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پہلے اصحاب کہف کے واقعے کو اس صورت میں ذکر کیا گیا کہ یہ لوگ اپنے ایمان اور اپنے عمل کی حفاظت کے لیے ہجرت کر کے ایک غار میں چلے گئے۔ اللہ نے ان کی ہجرت اور ان کے ایمان کے صلہ میں بدلہ میں ان کو ایک لمبی زندگی عطا فرمائی، ان کی حفاظت فرمائی اور ان کی زندگی کو لوگوں کے ایمان کی اصلاح کا ذریعہ بنایا۔ اس کے ساتھ ہی یہ حکم دیا گیا کہ حالات جیسے ہی کیوں نہ ہوں اپنے ایمان و عمل کے اوپر قائم رہنا چاہیے، اس کے لیے جتنی مشکل پیش آئے قبول کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے ایمان و عمل کی دعوت کو بھی جاری رکھنا چاہیے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اس کی پرواہ نہ کریں کہ کون ہماری دعوت کو سنتا ہے کون نہیں سنتا۔ عموماً شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھائی میں نماز کا کہتا ہوں کوئی سنتا ہی نہیں، میں صحیح بات کرتا ہوں کوئی مانتا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، داعی کا دعوت دینے والے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حق بات کا اعلان کرتا رہے، اپنے عمل کے ساتھ بھی اپنی زبان کے ساتھ بھی، روزانہ دوسروں کو حق اور سچ کی تلقین کرنا، نیک کاموں کی دعوت دینا، یہ اس امت کے فرائض میں سے ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ اس سے اس بہانے سے جان نہیں چھوٹ سکتی کہ لوگ بات سنتے نہیں ہیں، لوگ بات مانتے نہیں ہیں۔ داعی کا کام حق کی تبلیغ جاری رکھنا ہے، مخالفین سے نمٹنا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ داعی کو اس کے ایمان اور عمل کا اللہ اجر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں انا لا نضیع اجر من احسن عملا، اچھے عمل کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ اس کے بدلے میں ان کو جنت ملے گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، انہیں وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق، سبز رنگ کے پتلے اور موٹے ریشم کے کپڑے پہنائے جائیں گے، متکئین فیہا علی الارائک، یہ بالخانوں پہ بیٹھے ہوں گے، نعم الثواب و حسنت مرتفقہ، یہ ان کو بہت ہی اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ اب اس سے اگلے رکوع میں داعی کی رہنمائی کے لیے ایک ایسے داعی کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ جو غریب شخص ہے، جس کے پاس مال و متاع نہیں، جس کی آل اولاد نہیں، لیکن ہے صاحب ایمان، اور اس کا دوسرا بھائی ہے یا اس کا دوست ہے جو بڑا صاحب ثروت ہے، بڑے مال و متاع والا ہے، بڑے باغات والا ہے، اور یہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہر وقت دنیا کے تذکروں میں لگے رہنا، ہر وقت اپنے باغ کی دیکھ بھال میں لگے رہنا اور اتنا لگے رہنا کہ اللہ کی ذات سے غافل ہو جاؤ، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے جب کبھی تم باغ میں جایا کرو اپنے اللہ کو یاد کر لیا کرو، کہہ دیا کرو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے
اور تمہارے اس مال اور متاع کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ کریں گے۔ اور وہ جواب میں کہتا ہے کہ یہ ساری باتیں چونکہ تم غریب ہو، تمہارے پاس مال و متاع ہے نہیں، تو یہ جنت کے تذکرے، یہ واقعات کر کے اپنے دل کو تسلی دیتے رہتے ہو، لگے رہو۔ میں تو اپنی محنت سے میں نے باغ بنایا ہے، میں نے نہریں بنائی ہیں، وہ باغ مجھے پھل دیتا ہے، وہ ہمیشہ دیتا رہے گا۔ تمہیں تمہاری باتوں سے اگر فائدہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ تو اس بھائی کی بات کا جب اس نے اثر قبول نہیں کیا، تو ایک دن ایسا آیا، اللہ کی طرف سے پکڑ آئی اور اس کا وہ سارا باغ جل کے راکھ ہو گیا۔ اس دن اسے سمجھ میں آئی تو اس نے کہا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا۔ یہ جو میں نے اپنی محنت کو، اپنے باغ کو سب کچھ سمجھ لیا تھا، اسباب کے اوپر حد سے زیادہ اعتماد کر لینا کہ مسبب الاسباب انسان کو بھول جائے، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اور آج کل کا جو ماڈرن شرک ہے وہ یہی سب سے زیادہ ہے کہ ہر انسان اپنے مال و متاع، اپنے اسباب، اپنی جمع پونجی کے اوپر بڑا فخر کرتا ہے اور اسی کو جمع کرنے پہ لگا رہتا ہے، اسی کی حفاظت کے چکر میں ہوتا ہے، مال سے مال بنانے کا چکر۔ یہ یہاں تک انسان کو خراب کرتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے مجھے کسی ذات نے پیدا کیا ہے، انسان بھول جاتا ہے مجھے اس ذات نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے اللہ نے میرے لیے ایک پیغمبر بھیجے ہیں جن کی زندگی کو میرے لیے رہنما قرار دیا ہے، اور وہ اپنی پوری زندگی میں نہ پیغمبر کو یاد کرتا ہے نہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ آپ نے کئی لوگوں کو یہ کہتا ہوئے سنا ہوگا کہ جی حالات ہی ایسے ہیں، دین کی طرف کیا فکر کریں، بس وہ بیوی بچوں کے بوجھ سے ہی نہیں نکل سکتے۔ یہ بوجھ سے زیادہ انسان کو شیطانی وسوسے خراب کرتے رہتے ہیں۔ اگر انسان اپنے اللہ کو، ابھی صبح انسان گھر سے کام کاج کے لیے نکلتا ہے تو دن کو اپنے بیوی بچوں کے لیے کتنی مشقتیں اٹھاتا ہے۔ اب اگر یہ پورے دن کے معمولات میں 10 منٹ تلاوت کے رکھ لے کہ گھر سے نکلتے وقت 10 منٹ قرآن مجید کی تلاوت کر لے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر لے، دن کے اندر ہر نماز کے اوپر 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں، اگر اس کے لیے وقت فارغ کر لے تو یہ چیز کہاں رکاوٹ بنتی ہے کاروبار کے لیے؟ یہی چیزیں برکت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جب ہم تلاوت سے منہ موڑ لیتے ہیں کہ مسلمان ہے 24 گھنٹوں میں سب کچھ ہے، لیکن اللہ کا وہ قرآن جو اللہ نے اس کے لیے بھیجا ہے اس کی تلاوت کا اہتمام نہیں ہے، وہ جو نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں ان کا اہتمام نہیں ہے، پھر یہ جو جمع پونجی ہمارے پاس ہے یہ کب تک ہمارے کام آئے گی؟ جس اللہ نے یہ چیزیں ہمیں عطا کر رکھی ہیں، ہماری یہ دکان، ہمارا یہ کاروبار، وہ اللہ قادر ہے ایک آن کے اندر سب کچھ کو تباہ و برباد کر دے۔ 2005 میں آپ حضرات کو یاد ہوگا یہاں زلزلہ آیا تو کتنی تباہی مچی۔ ہمارے ایک دوست جو لاہور کے ہیں اور ان کا وہاں چمڑے کا بڑا کارخانہ ہے، وہ بتا رہے تھے کہ میرے پاس مانگنے کے لیے ایک بندہ کارخانے میں اندر داخل ہوا تو وہ مانگتے وقت رحم دلی پیدا کرنے کے لیے اپنے واقعات سنا رہا تھا۔ تو اس نے کہا جی بالاکوٹ میں میری دکان تھی، رہائش تھی، تو وہ زلزلے میں سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا مکان، آپ کی دکان اور وہ سارا سامان کتنے کا ہوگا؟ تو کہتا ہے اس نے سارا حساب لگا کے مجھے بتایا کہ تقریباً مجھے 30 لاکھ کا نقصان ہوا ہے۔ اس نے کہا میں جو یہاں لاہور میں بیٹھا ہوں تمہیں پتہ ہے کہ بالاکوٹ کے زلزلے میں میرا کتنا نقصان ہوا ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی آپ کا نقصان کتنا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے؟ کہتا ہے میں نے اسے بتایا کہ میرا 1.5 ارب روپے کا سامان وہاں مختلف مارکیٹوں میں گیا ہوا تھا، وہ سب ہلاک ہو گیا ہے۔ اب میں جن سے مطالبہ کرتا وہ بھی زلزلے میں شہید ہو گئے ہیں، تو میں تم سے زیادہ متاثر ہوا ہوں۔ تو یہ جو مال و متاع انسان بڑی محنت سے کماتا ہے، اس کی حفاظت بھی اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ انسان اپنی کوشش سے، اپنی کاوش سے نہ کوئی مال جمع کر سکتا ہے نہ اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ انسان جب تھوڑا سا مال و متاع جمع کر لے، اسباب جمع کر لے، تو وہ اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو
اس رکوع میں ان دو بھائیوں کا تذکرہ کیا گیا اصحاب کہف کے واقعے کے بعد کہ یہ دو بھائی، ایک صاحب ایمان تھا اور مال و متاع سے محروم تھا، اور دوسرے کے پاس بہت کچھ مال و اسباب تھے، اور ان دونوں میں فرق یہ تھا کہ یہ غریب آدمی صاحب ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب دعوت بھی تھا، یہ دوسروں کو دعوت بھی دیتا تھا۔ اس مالدار بھائی کو بھی جا کے دعوت دیتا تھا، بھائی اپنے اللہ کو نہ بھولو، اللہ کو یاد رکھو، جب باغ میں جاؤ تو اس وقت بھی اپنے اللہ کو یاد کر لیا کرو۔ یہ جو دعوت کا عمل ہے یہ غفلت کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور دعوت والے عمل سے دوسرا آدمی دعوت کو قبول کرے یا نہ کرے، دعوت دینے والے کے اوپر اثر ہوتا رہتا ہے۔ اسے خود اور یہ جو شیطان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہوا ہے اور جو یہ کامیاب ہوتا ہے اپنی چیزوں پر، اس کے پاس کون سا عمل ہے؟ شیطان زناکار، چور، شرابی ایسا نہیں ہے۔ شیطان صرف دوسروں کو دعوت دے کے ورغلا کے کام سے ہٹاتا ہے۔ تو یہ شیطان نماز سے، روزے سے اتنا پریشان نہیں ہوتا جتنا کسی داعی کی دعوت سے پریشان ہوتا ہے۔ شیطان کی محنت کا جو اصل توڑ ہے وہ دعوت ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جب اذان ہوتی ہے تو یہ شیطان بھاگتا ہے اور کانوں پہ ہاتھ رکھ کے بھاگتا ہے، اور اس کی ہوا خارج ہوتی ہے اور وہاں تک بھاگتا رہتا ہے جہاں تک اذان کی آواز آتی ہے۔ لیکن جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں حدیث شریف کی روح سے کہ بھائی ساتھ مل مل کے کھڑے ہوں، کہ درمیان میں اگر جگہ خالی ہوگی تو وہاں شیطان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ نماز سے بھاگتا نہیں ہے، نماز کے وقت پاس آتا ہے، دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ اذان سے بھاگتا ہے، حالانکہ اذان کا تو اجر کم ہے، نماز کا اجر زیادہ ہے، اور اذان تو نماز کے لیے ہے، لیکن اذان دعوت ہے۔ اس میں یہ شخص کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہوتا ہے اللہ سب سے بڑے ہیں، نماز کے اندر اللہ نے کامیابی رکھی ہے، حی علی الفلاح۔ نماز شیطان کو اس دعوت سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہمیں بھی دعوت کے راستے میں رکاوٹیں زیادہ محسوس ہوتی ہیں۔ یہ شیطان نے مشکل بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اپنے بچے کو بھی نماز کی دعوت دیتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے اور رکاوٹ بنتی ہے۔ اپنے بھائی کو یہ بات کہتے ہوئے کہ بھائی دیکھو تم نماز نہیں پڑھو گے نقصان ہو جائے گا، دنیا میں رزق کی برکت ختم ہو جائے گی، قبر کے عذاب کے اندر گھیر لیے جاؤ گے، اللہ ناراض ہوں گے، یہ مال اور اسباب کی برکت ختم ہوگی۔ اب یہ سادہ سے بول ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے۔ تھوڑا سا اگر دعوت کا عمل سیکھا ہو اور وہ اس کام کو جاری رکھے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ تو جن کے پاس مال و متاع اور اسباب ہوں ان کے لیے اس رکوع کے اندر یہ سبق ہے کہ مال و متاع اور یہ اسباب دنیا کے، یہ انسان کی دعوت اور حق کے راستے میں غفلت کا ذریعہ نہیں بننے چاہیے۔ جس کی دکان ہے، جب اس کی دکان پہ نظر پڑے روزانہ تو یہ وظیفہ یاد رکھیں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جس بھائی کے پاس گاڑی ہے، جب اس کی گاڑی پہ نظر پڑے پڑھ لے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جس کی زمیندارہ ہے، کھیت ہے، یہ اس کو دیکھے پڑھ لے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ہر آدمی اپنے ان اسباب کو دیکھ کر اپنی اولاد کو دیکھے، بچوں کو دیکھے تو کہہ دے ماشاء اللہ، تو یہ نظر سے محفوظ ہو جاتی ہیں چیزیں۔ اللہ نظر بد سے بچوں کو، تمام اسباب کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو یہاں یہ وظیفہ بتایا اس غریب بھائی نے اپنے مالدار بھائی کو کہ آپ یہ پڑھ لیا کرو، لیکن اس کی سمجھ میں بات نہ آئی۔ تو ایک دن ایسا ہوا وہ گیا تو اس کا وہ باغ جل کے راکھ ہو چکا تھا۔ پھر وہاں اس نے کہا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اور اس کے بعد جو پورے رکوع کا خلاصہ ہے وہ یہاں ذکر کیا گیا کہ وہاں اس کو مدد دینے والا کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، نہ اس کی محنت، نہ اس کا مال، نہ اس کی اسباب، کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، یہ خود بھی اپنی مدد نہیں کر سکا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، وہاں تو ولایت اور طاقت صرف اللہ کے پاس تھی۔ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، وہ اچھا اجر بھی بہت بہتر دیتے ہیں اور سزا بھی زبردست دیتے ہیں۔ تو
اللہ تعالیٰ کی سزا سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے اجر کی امید رکھنی چاہیے۔ ایسے اعمال کرنے چاہیے جن سے اللہ کی سزا سے انسان بچ سکے اور اللہ کے اجر کا مستحق بن سکے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان و عمل اور اس کی دعوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔